بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ینگ ہسٹورینز۔ ویڈیو کے لاسٹ پہ ایک وظیفہ ہے، اس لیے میرے ویڈیو کو پورا واچ کریں۔ کل کے حصے میں حضرت داؤد علیہ السلام کی بات کی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ دو آدمی آئے اور وہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارا ایک مقدمہ ہے اور آپ اس سے بات کریں، اس مقدمے کے فیصلہ آپ کریں کیونکہ آپ قاضی ہیں۔ تو ایک بھائی نے واقعہ شروع کیا کہ یہ جو میرا بھائی ہے اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، یعنی کہ 99 دمبیاں ہیں، شیپس ہیں، تو میرے پاس ایک دمبی ہے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ تمہاری جو دمبی ایک ہے وہ میری دمبیوں کے ساتھ چھوڑ دو تاکہ وہ اچھی طرح مطلب ساری دمبیاں کٹھی جایا کرے چرنے کے لیے اور واپس آیا کریں۔ تو میں نے اس کی بات مان لی اور اب اتنا عرصہ گزر گیا ہے تو یہ کہتا ہے یہ جو ایک دمبی ہے یہ بھی میری دمبی ہے، تمہاری دمبی نہیں ہے۔ تو اس پر حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو تمہارا بھائی بہت زیادہ زیادتی کر رہا ہے، تمہاری ایک دمبی ہے اور اس کی 99 دمبیاں ہیں، تو یہ تو وہ زیادتی پر ہے۔ تو اس پر دوسرا بھائی بول پڑا، کہنے لگا کہ آپ نے تو میری بات سنی نہیں اور اپنے فیصلہ دے دیا۔ اس پر حضرت داؤد علیہ السلام کو سمجھ آ گئی کہ اللہ کی طرف سے یہ امتحان تھا۔ وہ فوراً سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ یا اللہ، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، میں بہت بڑی غلطی پہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے داؤد، آپ غلطی پہ نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے آپ کو فیصلہ کرنے والا بنایا ہے، آپ سے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، اس وجہ سے آپ نے یہ فیصلہ کر دیا۔ تو قرآن مجید میں بھی اس واقعے کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت داؤد علیہ السلام بہت اچھے فیصلے کرنے لگے اور زیادہ سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے لگے۔ وہ قاضی بھی تھے، وہ نبی بھی تھے، وہ پیغمبر بھی تھے، وہ بادشاہ بھی تھے۔ بادشاہ ہونے کے باوجود وہ اپنی کسی بھی مطلب خواہش کو پورا نہیں کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے نفس پہ قابو رکھو، اگر تم اپنے نفس پہ چلو گے تو تم ہمیشہ دھوکے میں رہو گے، اور جو اپنے نفس پہ قابو نہیں کرتا وہ ہمیشہ سخت عذاب میں ہی رہتا ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کڑا حساب ہوتا ہے اور کڑی نگرانی ہوتی ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر اس پر عمل کیا اور انہوں نے اچھے سے اچھا، خوب سے خوب فیصلہ کرنا شروع کر دیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ان جیسی عبادت کوئی نہیں کر سکتا۔ جس طرح حضرت داؤد نے عبادت کی اس طرح کسی نے بھی عبادت نہیں کی، جس طرح حضرت داؤد نے روزے رکھے اس طرح کسی نے انسانیت میں سے کسی نے بھی روزے نہیں رکھے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ وہ رات کے زیادہ پہر عبادت کرتے تھے، کچھ قیام کی صورت میں عبادت کرتے تھے اور نمازیں پڑھتے تھے اور تہجد گزار بھی تھے۔ وہ روزے بھی بہت شوق سے رکھتے تھے، وہ ایک دن روزے میں ہوتے تھے اور ایک دن روزے پہ نہیں ہوتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داؤد جیسی نماز کوئی نہیں پڑھ سکتا اور داؤد جیسے روزے کوئی نہیں رکھ سکتا، جتنے داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اس طرح کی عبادت کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس کا ذکر سورۃ انبیاء میں بھی موجود ہے کہ وہ بہت زیادہ عبادت گزار تھے اور وہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے خوف پہ رہتے تھے۔ سورۃ سبا میں بھی اس چیز کا تفصیل سے ذکر آیا ہے کہ داؤد کے اندر بہت زیادہ خوبیاں تھیں، ان کے اندر اتنی زیادہ خوبیاں تھیں، وہ بادشاہ ہونے کے باوجود بھی بیت المال میں سے 1 روپیہ بھی نہیں لیتے تھے اور نہ اپنے اوپر خرچ کرتے تھے اور نہ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتے تھے۔ وہ کوشش کرتے تھے کہ وہ تمام کا تمام جو ہے اپنی محنت سے کما سکے۔ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بہت بڑی خصوصیات دی تھی انہیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے لوہے کو موڑ لیتے تھے اور وہ جس طرح گارا ہوتا ہے، مٹی ہوتی ہے، اس طرح وہ لوہے کو موڑ کے زینے بناتے تھے جو جنگ کے دنوں میں کام آتی تھی۔ وہ بہت زیادہ محنت کرتے تھے اور وہ بہت زیادہ محنت کے ساتھ ہر کام کرتے تھے اور جو انہیں اجرت ملتی تھی اس سے اپنے اہل خانہ کی پرورش کرتے تھے اور اپنے اہل خانہ کو پالتے تھے اور خود بھی کھاتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ نیک پیغمبر تھے اور اللہ تعالیٰ کی ہر وقت عبادت میں مبتلا رہتے تھے۔ وہ ہر طرح کی عبادت کرتے تھے، وہ اپنا زیادہ وقت عبادت میں گزارتے تھے اور جب وہ عبادت کر رہے ہوتے تھے تو کسی کو اجازت نہیں ہوتی تھی ان کے پاس جائے۔ وہ بہت زیادہ عبادت گزار تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے انہیں بہت زیادہ خصوصیات دے رکھی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ
ان سے بہت زیادہ خوش تھے کہ وہ بہت عبادت گزار تھے اللہ تعالیٰ کے. تو وہ ان کی جو قوم تھی وہ ان کی بات نہیں مانتی تھی، لیکن وہ خود بہت زیادہ نماز قرآن، ان کی آواز میں بہت زیادہ جادو تھا. وہ بہت زیادہ عبادت کرتے تھے اور عبادت گزار تھے بہت زیادہ. تو جب ان کی وفات ہوئی تو اس پر بھی علماء کی رائے مختلف ہے. کوئی کہتے ہیں وہ کس عمر میں انہوں نے وفات پائی، کوئی کہتے ہیں وہ کس عمر میں وفات پائی. تو ہفتے کا دن تھا، ایک علماء کہتے ہیں کہ ہفتے کا دن تھا، وہ عبادت میں مشغول تھے، وہ اللہ کی عبادت کر رہے تھے اور تمام پرندے ایک قطار میں کھڑے تھے، ان کی تلاوت کو سن رہے تھے. اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے انہوں نے انتقال کر لیا اور وہ اسی حالت میں فوت ہو کے، اور بعد میں ان کی سلطنت ان کے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام نے سنبھالی. وہ بھی ایک خوددار اور بہت طاقتور بادشاہ تھے اور بہت انصاف پسند بادشاہ تھے، اور انہوں نے بھی بہت زیادہ حکومت اچھی طرح کی. تو یہ آج کا قصہ تھا. تو کل ہم بات کریں گے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہ وہ بندر کس طرح بنی، ان کی شکلیں کس طرح بگڑ گئیں. تو اس ٹاپک پہ ہم کل بات کریں گے. تو یہ آج کا وظیفہ ہے. میری ویڈیو کو شیئر کریں فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ، بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری ویڈیو آپ کے تک پہنچ سکے، اس طرح کی انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے. اور اس انفارمیشن کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سمجھنے اور اللہ تعالیٰ نبیوں کے قصے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ان کو پڑھ سکیں اور سن سکیں کہ ہمارے نبی کس طرح گزرے ہیں اور انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی اللہ تعالیٰ کے لیے. تو میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں. آپ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے بچوں کو اور فرینڈ اینڈ فیملی کو سنائیے گا. کل اسی ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک وظیفے کے ساتھ اور اسی ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے. کل ہم اس نبی کی قوم کی بات کریں گے جو بندر بن گئی تھی. تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، فرینڈ اینڈ فیملی سے شیئر کریں. میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.